من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل میسج ٹی وی اور پروگرام روحانی مسائل اور ان کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ لیاقت علی اوان. ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان خصوصی شیخ العاملین سید مزمل حسین نقشبندی صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب سے ہم آپ کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات کا تذکرہ کریں گے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. تو چلتے ہیں شاہ صاحب کی جانب. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ تشریف لائے. بلا تمہید سوالات کی جانب چلتا ہوں. پہلا سوال ہے یاسر کیانی اور ان کی والدہ کا نام ہے تنویز اختر. یہ لکھتے ہیں کہ ڈیئر شاہ صاحب، سافٹ ویئر بورڈ نے 3 ماہ کے لیے مجھے انٹرنشپ پہ ملتان بھیجا تھا اور وہ انٹرنشپ پوری ہوگی. اسی دوران ایک جاننے والے نے مجھے یہ وعدہ کیا تھا، پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو جاب دلواؤں گا، لیکن انٹرنشپ پوری ہونے کے باوجود بھی ابھی تک مجھے جاب نہیں ملی، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں اور پچھلے 2 سال سے میں جاب لیس ہوں. تو برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائیں کہ مجھے اچھی جاب مل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، یاسر بھائی جو 2 سال سے پریشان ہیں جاب کے لیے، سب سے پہلے تو باوضو رہیں اور نماز کی پابندی کریں. اور تیسرے نمبر پر اللہ الصمد 11,000 مرتبہ اگر پڑھ سکتے ہیں روزانہ، 1.25 یا 2 گھنٹے لگتے ہیں. اگر فارغ ہیں ماشاءاللہ اللہ نے فرصت دی ہے تو اللہ الصمد 11,000 مرتبہ روزانہ پڑھیں 4 ماہ تک لگاتار. اس میں ناغہ نہ کریں، 1 یا 2 نشستوں میں یا 3 میں کر لیں، اس سے زیادہ نشستیں نہیں کرنی. اور جب بھی پڑھنے بیٹھنا ہے تو اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کے 2 نفل حاجت کے پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 100% ان کو جاب ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز. جی شاہ صاحب، اگلا مسئلہ ڈاکٹر اویش خان کا ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے نور جہاں بیگم. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ مجھے کھجلی کی بیماری ہے جس کی وجہ سے میں بہت تنگ ہوں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتلا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھجلی کے لیے سورۃ والضحیٰ، سورہ ضحیٰ جو ہے یہ 51 مرتبہ روزانہ پانی پہ دم کر کے پانی پئیں. اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس صورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو خارش ہوتی ہے اس سے نجات عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. جی شاہ صاحب، اگلا مسئلہ یہ آفتاب احمد نے لکھا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ میں ایک بیماری میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے میرا کھانا پینا چھوٹ گیا تھا. علاج کے بعد میرا کھانا پینا تو سٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن میری ہیموگلوبین 6 پر آ گئی تھی. اس کے بعد ڈاکٹرز کے علاج کے بعد 15 دن میں وہ 7 پر چلی گئی ہے، لیکن ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی آپ کے جسم کے اندر خون کی کمی ہے. تو برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتلا دیں کہ درد میں کمی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، یہ جو بھائی ان کی خون کی بھی کمی ہے اور درد وغیرہ جسم میں ہوتی ہے، سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے، شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرمائے. اور ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سورہ بینہ 21 مرتبہ اور یا وہابو 1100 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں. اول آخر درود ابراہیمی 11 یہ جتنا بھی ہو سکے پڑھیں. پڑھ کر پانی پر دم کر کے 24 گھنٹے کے اندر 4 سے 5 گلاس پانی کے پئیں. اور پانی پینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی فرمائیں، نماز کی پابندی کریں اور جو فارغ وقت ان کو ملے تو درود شریف کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. جی شاہ صاحب، اگلا مسئلہ یہ سعید احمد نے پوچھا ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے منظورہ بی بی.
یہ لکھتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑی ڈسٹریبیوشن آرگنائزیشن میں 2006 سے کام کر رہا تھا، لیکن جو میرے گھر کے اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور میری سیلری بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ اب مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں کہ میرے جو معاشی مسائل ہیں، گھریلو حالات ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں اور میرے رزق میں بھی برکت ہو جائے۔ حافظ صاحب، یہ جو بھائی سعید احمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ معاشی پریشانی ہے اور سیلری بھی، تنخواہ بھی کم ہے، تو ان کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھ لیں یا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ 313 مرتبہ صبح، 313 مرتبہ شام کو پڑھیں، اور میرا تو یہ مشورہ ہے کہ سارا دن جب بھی ٹائم ملے اس کو کھلا کثرت سے پڑھیں اور مستقل پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے سیلری بھی بڑھ جائے گی اور گھر کی جتنی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ خود بھی پڑھیں، اگر شادی شدہ ہیں ان کی اہلیہ بھی پڑھیں، بچے ہیں تو وہ بھی پڑھیں، اور جتنے ممبر ہیں جن پر نماز فرض ہے گھر کے، سب لوگ گھر کے اندر نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی ہوگی، یہ وظیفہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ انگلینڈ کے اندر اس کی چھوٹی سی مثال سناتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے کافی سارے ملازمین تھے، اس میں ایک غیر مسلم گورا بھی ملازم تھا۔ وہ اپنے ملازمین کو اکثر تلقین کیا کرتے تھے کہ یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ وہ گورا بھی سنتا تھا، حالانکہ غیر مسلم تھا، اس نے بھی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے آنر کو بتایا۔ اس نے کہا جی آپ تو ان کو تلقین کرتے ہیں، لیکن میں اگرچہ غیر مسلم ہوں، اہل کتاب ہوں، کرسچن تھا، تو اس نے کہا جی میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور رب تو سب کا ہے نا جی، مسلمانوں کا نہیں، رب تو سب کا ہے، رب العالمین ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رزق میں برکت ڈال دی، اور رزق میں ایسی برکت ڈلی کہ رزق بھی زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا گیا، برکت بھی ڈل گئی اس کے اندر، کہ میرے جتنے مسائل تھے، پریشانیاں تھیں، وہ حل ہو رہی ہیں۔ تو میں نے مستقل اس کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے۔ اسی طرح امریکہ سے ایک سکھ خاتون تھی، اس نے رابطہ کیا، اس کو اسی قسم کا وظیفہ بتایا گیا، تو وہ اتنی خوش ہوئی، پہلے تو ڈرتی تھی، کہتے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ماریں گے پکڑ کر، لیکن جب اس نے وظیفہ شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کام کر دیا، اور اس کی برکت کی وجہ سے اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے مسلم اللہ کو پکارے یا غیر مسلم، جب اللہ کی ضرب دل پہ پڑتی ہے تو اللہ سن لیتے ہیں۔ جب اللہ کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کسی کی بات سن لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ جب اللہ سے مانگیں گے، بار بار ایک چیز کا تکرار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی اس انسان کی سفارش کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ یہ بندہ کب سے مانگ رہی ہے، تو سنی ہوئی ہے، روزانہ آواز سنتے ہیں ہم، تو تیرے عرش کے اوپر آواز آتی ہے، روزانہ تجھے پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے بھی سفارش فرماتے ہیں۔ اللہ تو ویسے بھی سن رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ بہت ہی مجرب ترین وظیفہ، میرا اپنا الحمدللہ وظیفہ ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جی شاہ صاحب، اگلا سوال ہے یہ عبد الرحمن کا، اور ان کی والدہ کا نام ہے مسرت بی بی۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کو پسند کیا ہے جس کا نام ہے طاہرہ، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کوئی وظیفہ بتلائیں کہ ہم دونوں کی شادی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی عبد الرحمن، جی سر۔ بھائی عبد الرحمن صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، یہ تو اچھی بات ہے، پسند ہی کی شادی کریں، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر۔ اس میں جو ہم شریعت کی حدود خراس کرتے ہیں غیر محرموں کے ساتھ، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کی حدود میں رہ کر آپ روزانہ سورہ اخلاص 500 مرتبہ پڑھیں،
اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ 41 روز تک دعا کریں اللہ سے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو لڑکی کے گھر والوں کے پاس بھیجیں اور ساتھ دعا بھی کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور جہاں پر آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں، ناظرین بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خواہش پوری فرمائے۔ جی حافظ صاحب۔ جی شاہ صاحب، اگلا مسئلہ عبدالقوی کا ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے سائمہ بی بی۔ یہ لکھتے ہیں کہ مجھے 3 سال سے جسمانی کمزوری ہے اور کوئی میڈیسن بھی اثر نہیں کرتی، تو کیا یہ کوئی جادو کے اثرات ہیں یا ویسے ہی کوئی اور معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالقوی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قوی بنائے اور طاقتور بنائے۔ آمین۔ جو آپ کی جسمانی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، یہ میڈیکل مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو آپ نے لکھا ہے اس کے مطابق آپ سورہ طارق 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ سورہ طارق 11 مرتبہ پڑھیں اور یا سلام 500 مرتبہ اور سلام قولا من رب الرحیم یہ بھی 500 مرتبہ۔ سورہ طارق 11 مرتبہ، یا سلام اور سلام قولا من رب الرحیم 500 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 24 گھنٹے میں 3 سے 4 یا 5 گلاس پانی کے پئیں اور کم از کم 4 ماہ تک کریں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ دوا کا بھی استعمال کریں، دعا بھی کریں، دوا بھی کریں۔ دوا بہت ضروری ہے جو ہم لوگ استعمال نہیں کرتے۔ جی شاہ صاحب، اگلا سوال سحر بی بی نے پوچھا ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے ممتاز بیگم۔ ان کے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ میں اکثر بیمار رہتی ہوں اور میرا رشتہ بھی نہیں ہو رہا، تو پہلے اس کا جواب عنایت فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، یہ جو محترمہ نے سوال کیا ہے کہ اکثر بیمار رہتی ہوں، تو ان کا جو دیکھا ہے الحمدللہ سارا سلسلہ اس کے مطابق ان پر جادو وغیرہ کے اثرات تو نہیں ہیں۔ بیماری کے لیے سورہ فاتحہ 101 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ پڑھ کر پانی پر دم کر کے، وہی ترتیب ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 4 سے 5 گلاس پانی کے پئیں اور 41 روز تک پڑھیں۔ یہ محترمہ نپاکی کی حالت میں نہیں پڑھیں گی، وہ دن چھوڑ کر جو پچھلے دن پڑھے ہیں وہ اس پہ کاؤنٹ کریں اور وہیں سے آگے شروع کرنا ہے۔ اور رشتے کے لیے یہ ہے کہ یا ذا الجلال والاکرام 2100 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں اور ساتھ سورہ رحمان 3 مرتبہ شروع کر لیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ 4 ماہ تک وظائف کریں۔ یا ذا الجلال والاکرام 2100 مرتبہ اور سورۃ رحمان 3 مرتبہ، یہ وظیفہ 4 ماہ تک کرنا ہے اور یہ بھی نپاکی میں نہیں پڑھنا۔ اور سورۃ فاتحہ والا وظیفہ جو ہے 101 مرتبہ، وہ انہوں نے 41 دن تک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام مسائل، صحت کے اور شادی کا جو مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ بے شک۔ اگلا جو ان کا سوال ہے شاہ صاحب، بڑا ایک انٹرسٹنگ سے سوال ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ سب عالم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خزانہ ہے، یہ آپ بتائیں کہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو یہ کس طرح سے ملے گا؟ حافظ صاحب، یہ دلچسپ سوال نہیں کہہ سکتا، یہ بڑا دردناک سوال ہے اور اتنا لالچ پر مبنی سوال ہے کہ اس کی ابتدا تو ہے، انتہا نہیں ہے۔ بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں جو کہتے تھے جی مختلف شہروں کے نام لیے، مختلف گھروں کے، مختلف علاقوں کے نام لیے کہ جی وہاں پر خزانہ ہے، وہاں پر دیگیں ہیں، تو اتنا گہرا۔ بلکہ یہاں لاہور اچھرا کے اندر ایک بڑے معزز عامل تھے، راول پنڈی کا نام نہیں لیتا، انہوں نے ایک مذہبی آدمی تھا، اس کے گھر میں تقریباً 38 فٹ تک گہرا انہوں نے کھڈا کھدوایا مکان کے اندر، غریب آدمی کے چاروں طرف نا چوڑائی کی حالت میں۔ تو مٹی نکالتے رہے، کہتے اتنے فٹ پہ خزانہ ہے، اتنے فٹ پہ خزانہ ہے۔ تو 38 فٹ تک وہ خزانہ لے گئے لیکن خزانہ نہیں ملا۔ وہ میرے پاس جب آئے تو میں نے کہا کہ اسی عامل کو وہاں بٹھاؤ اور اوپر مٹی ڈال دو اس کے، کیونکہ غیب اللہ جانتے ہیں، عاملین نہیں جانتے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، تو ابھی پچھلے دنوں بکر سے ایک کال آئی ہوئی تھی، بلکہ وہ صاحب نے رابطہ کیا ہمارے مفتی صاحب، تو انہوں نے دوست کے توسط سے انہوں نے رابطہ کیا مفتی صاحب کے توسط سے،
وہ جی خزانہ موجود ہے، تو آپ اگر اس کو نکال سکتے ہیں تو آدھا آپ کا آدھا ہمارا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی لالچ ہے، بلکہ ہمارے گاؤں ساہیوال کے اندر ایک گھر میں گیا تو وہ ایک لے گئے گھر میں، انہوں نے 3-4 بڑے بڑے کھڈے کھودے ہوئے تھے کہ یہاں خزانہ ہے۔ شیخ چلی کی اتنا لالچ بہت بری بلا ہے کہ وہ کہتے ہیں خزانہ ہے، کبھی ادھر چلی جاتی دیکھ، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بلکہ کراچی کے ایک بڑے مذہبی آدمی ہیں، عامل ہیں، بڑا نام ہے، ان کا نام نہیں لیتا، غیبت ہوگی، انہوں نے یہاں بصیر پور کے اندر کھڈے کھدوائے، ایک مدرسے کے اندر، بصیر پور دیپال پور کے قریب، اپنا اکاڑا کے قریب ہیں، وہاں پر بھی، پھر وہاں رحیم یار خاں اس سائیڈ پہ انہوں نے، پھر سکھر کے اندر کھڈے کھدوائے، پھر کراچی میں کھڈے کھدوائے۔ وہ عجیب ایک یعنی کہ شعبدہ بازی کرتے ہیں، ایک ہی طرز کے وہ چیزیں نکلتی ہیں ہر جگہ پر جہاں بھی کھڈا مرواتے ہیں، اور ان سے بھاری رقوم لے کر پھر وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ اس طرح خزانے نکلتے ہوتے تو لوگ تو بہت دنیا امیر ہو چکی ہوتی۔ اور بھی بہت سارے اس کے اندر کہانیاں جو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، یہ دعا فرمائیں، آمین۔ جس طرح حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی، شیخ التفسیر نے، کیمیا گری نہ کرنا، سونا بنانا نہ، یہ نسخہ کبھی حاصل نہ کرنا، اس کے پیچھے مت دوڑنا، اگر مل جائے تو سونا نہیں بنانا۔ تو اسی طرح یہ بھی خزانے والی بھی وہی کہانی ہے۔ تو خزانہ ہوتا نہیں ہے، اگر جیسے کہ مقدر میں ہو تو اللہ دے بھی دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ 2 چیزیں عام اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں، جو درجنوں لوگ مجھے ملے ہیں۔ ایک خزانہ نکال دیں، دوسرا جی فلاں گھر کے اوپر جنات کا قبضہ ہے، اس گھر کو جنات سے چھڑا دیں۔ یہاں بھی، دبئی کے اندر بھی، سعودیہ میں بھی، مختلف شہروں سے مجھے آفرز آتی ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی ہم قبضہ بھی چھڑائیں گے، وہاں 1 سال تک رہنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جب آپ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ ٹھیک ہے یہاں سے جن نکل گئے ہیں تو پھر بتاؤ، لیکن کہانی کچھ اور ہوتی ہے۔ شاہ صاحب شکریہ بڑا۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر وقت ایک مختصر سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ في صدور الناس من الجنة والناس۔ وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب سے اگلا سوال پوچھتے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ سوال ساجد اویس نے پوچھا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ مجھے آپ کی کتاب اسلامی وظائف کا انسائکلوپیڈیا انڈیا کے اندر چاہیے، تو اس کے حوالے سے مجھے ڈیٹیل بتلا دیں کہ میں اس کتاب کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ انڈیا کے اندر تو آسان طریقہ تو یہی ہے کہ اپنا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اگر پھر بھی یہ ہارڈ کاپی جینون وصول کرنا چاہتے ہیں تو ایڈریس ہمیں میسج ٹی وی کے اس اکاؤنٹ میں بھجوا دیں، جو ای میل ایڈریس ہے ہمارا، تو انشاءاللہ ان کو کتاب ہدیتاً بھجوا دیں گے انشاءاللہ۔ جی ساجد بھائی، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ کتاب ہارڈ کاپی میں چاہتے ہیں، ویسے تو ہماری کتاب سافٹ کاپی میں PDF فارمیٹ میں ہماری ویب سائٹ جو ہے islamicwazaif.com اس پہ موجود ہے، لیکن اگر آپ ہارڈ کاپی میں چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرین پر ہمارا ای میل ایڈریس پروگرام کے آخر میں آئے گا، اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنا پتہ ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو کتاب بھیج دیں گے۔ جی شاہ صاحب، اگلا سوال جو ہے یہ عادل آباد انڈیا سے ہے، اور یہ لکھتے ہیں، ان کا نام ہے محمد۔ یہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم،
میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے اور پڑھا بھی ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے، وہ یہ کہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو انگلینڈ کے اندر رہائش پذیر ہے، اور آپ کی کتاب اسلامی وظائف کا انسائکلوپیڈیا کے اندر تسخیر کے بے شمار، حب کے بے شمار وظائف لکھے ہوئے ہیں. تو ان میں سے کون سا وظیفہ زیادہ مجرب ہے وہ بھی مجھے بتلا دیں، اور اس کے پڑھنے کی ہدایات جو ہیں وہ بھی، اور مجھے اس کی اجازت بھی عنایت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی، ہر جائز کام کے لیے آپ کو اجازت ہے. الحمدللہ سارے ہی مجرب ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرما دیں وہی آپ کے لیے مجرب ہے. عیشا صاحب، اگلا سوال ہے جویریہ افتخار کا، اور ان کی والدہ کا نام ہے مسرت بی بی. یہ لکھتی ہے کہ مجھے شادی کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں. حافظ صاحب، ان کے لیے یہی ہے کہ سورہ قریش 101 مرتبہ پڑھیں، اور سورۃ الرحمن 3 مرتبہ، اور سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28 کے اندر ہے، یہ 5 مرتبہ پڑھیں روزانہ عشاء کے بعد. پڑھ کر اول درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ مدد فرمائیں گے، ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی شاہ صاحب، اگلا مسئلہ ہے تنزیلہ بی بی کا. انہوں نے دبئی سے یہ مسئلہ لکھا ہے. یہ لکھتی ہیں کہ مجھے آپ کی کتاب کے اندر سے ایک وظیفہ جو ہے پسند کی شادی کا، وہ اس کے لیے اجازت چاہیے، اور وہ عمل یہ تھا کہ ایک دعا لکھ کے ساتھ مطلوب کا نام لکھ کے ہوا میں لٹکانا تھا. میرا مقصد ناجائز نہیں ہے، میں جس کے لیے یہ وظیفہ عمل کرنا چاہتی ہوں اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کی اجازت چاہیے تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ، دیکھیں، اس طرح اچھا نہیں ہوتا. اصل چیز ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھیجیں آپ ان کے گھر، اور وہاں پر جا کر وہ رشتہ مانگیں، یا کسی اور جاننے والوں کے ان کے گھر بھیجیں اور وہ رشتہ مانگیں، اور پراپر طریقے سے آپ کبھی رشتہ وہ لینے آئیں. اس طرح خیر ہوتی ہے. یہ جو شادیاں اس طرح تسخیر کسی کو مسخر کر کے ہوتی ہیں، یہ کامیاب نہیں ہوتی. تو اس لیے میں تو یہی مشورہ دوں گا آپ کو کہ ان کے گھر والوں سے آپ کے گھر والے بات کریں، اور اس انداز سے رشتہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. جی شاہ صاحب، اگلا سوال عمران میر نے پوچھا ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے واجدہ بی بی. یہ لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب السلام علیکم، کائنڈلی چیک کر کے بتلائیے کہ مجھ پر کوئی جادو کے اثرات ہیں کہ ہر طرف سے مسئلے، مسائل اور پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے. تو یہ جادو کے اثرات کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیا نام ان کا؟ جی ان کا نام ہے عمران میر. والدہ کا نام ہے واجدہ بی بی. حافظ صاحب، عمران میر جو ہیں ان پہ جادو کے اثرات ہیں، اسی وجہ سے پریشانی ان کے لیے ہے. سارے مسائل الجھے ہوئے، ان کے معاملات جو ہیں مسائل میں گرے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باوضو رہیں. دوسرے نمبر پر 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اور تیسرے نمبر پر آیت الکرسی کا اہتمام زیادہ کریں. آیت الکرسی فجر کے بعد 9 مرتبہ پڑھیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد 8 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ یا قہار 1100 مرتبہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ. یہ روزانہ پڑھ کر پانی دم کر کے 41 روز تک پئیں، پھر رابطہ کریں ہم سے. اور جو فارغ وقت ملے اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود شریف کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسائل حل فرما دیں گے انشاءاللہ. جی شاہ صاحب، اگلا سوال ملک بابر آفتاب نے پوچھا ہے. ان کی والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی. یہ لکھتے ہیں کہ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ چلتا ہی نہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ آیا رہتا ہے. کوئی اچھا سا وظیفہ بتلا دے تاکہ میرے کاروبار ٹھیک طرح سے چل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر بھائی، آپ پہ جادو وغیرہ کے اثرات نہیں ہیں. کاروبار کے لیے ایک تو آپ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد خاص کر سورج نکلنے تک اگر سوتے ہیں
تو وہ سونا چھوڑ دیں، سورج نکلنے تک جاگیں، اور اس وقت سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورہ مزمل 11 مرتبہ اور یا مغنیوں یہ 1400 مرتبہ روزانہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کاروبار بہتر ہو جائے گا۔ جزاک اللہ شاہ صاحب۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے، یہاں پر وقت ہوئے ایک مختصر سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین، چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ جی شاہ صاحب، اگلا سوال یہ بصیر الدین نے پوچھا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ میری وائف کا نام سمینہ ہے اور ہماری اولاد نہیں ہے، کسی نے کہا ہے کہ میری وائف کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، تو آپ چیک کر کے بتلائیے کہ کیا واقعی ایسا ہے، اور اگر ہے تو اس کا توڑ بھی بتلا دیجیے۔ وائف کا کیا نام ہے؟ سمینہ بیگم، اور ان کی والدہ ان کی والدہ کا نام ہے صفیہ بیگم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی بصیر الدین صاحب، جی آپ کی اہلیہ پہ جادو الحمدللہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ دونوں میڈیکل ٹیسٹ کروائیں اپنے، آپ بھی آپ کی اہلیہ بھی، وہ ہمیں بھیجیں، ای میل کر دیں ان کی رپورٹس، وہ دیکھ کر آپ کو بتائیں گے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں میں کہ یا متینو 3000 مرتبہ اور یا وہابو 313 مرتبہ، یہ ایک پانی کی بوتل بھر لیں، اور آپ کی اہلیہ ان دونوں میں سے کوئی اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے اور دونوں مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی اہلیہ ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھیں گی، تو یہ 4 سے 6 ماہ تک روزانہ پڑھیں، پڑھ کر 3 سے 4 گلاس روزانہ میاں بیوی دونوں پئیں، اور پڑھنے کے بعد پانی بھی پئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اولاد نرینہ کی نعمت سے نواز دیں۔ آمین۔ جی شاہ صاحب، اگلا مسئلہ ہے، نرگس شاہین نے پوچھا ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے زبیدہ بیگم۔ یہ لکھتی ہے کہ میری شادی میں رکاوٹ ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرگس شاہین نے جو سوال پوچھا ہے، ان کو کہیں کہ اپنا سورۃ رحمان 3 مرتبہ اور سورہ قریش 101 مرتبہ اور یا ذی الجلال والاکرام 1100 مرتبہ، اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں 4 ماہ تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرما دیں۔ جی شاہ صاحب، اگلا مسئلہ گلشن نواز نے پوچھا ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے قمر سلطانہ۔ یہ لکھتی ہیں کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے اور میرا ایک بچہ بھی ہے، اب میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب، یہ محترمہ نے جو سوال کیا ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ پہلے تو افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کو طلاق ہوئی، طلاق اللہ کا حکم ہے، لیکن اسلام کے اندر اس کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اب طلاق ہو چکی ہے تو اب دوسری شادی فوراً ہی ان خواتین کو کرنی چاہیے جن کو طلاق ہو چکی ہوتی ہے، تاکہ اپنا گھر بسائیں اور محتاجی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بچائیں۔ اس کے لیے یہ محترمہ یہ کریں کہ سورہ ملک 21 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں اور جلد سے جلد کوئی اچھا نیک سبب پیدا فرما دیں۔ جی شاہ صاحب، اگلا مسئلہ عروج وسیم نے پوچھا ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے روبینہ وسیم۔ یہ لکھتی ہے کہ میں جاب کے لیے دبئی جانا چاہتی ہوں، تو میرے لیے کوئی وظیفہ بتلا دے تاکہ میرا یہ سفر آسان ہو جائے اور مجھے جاب مل جائے وہاں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ، اگر یہاں پاکستان کے اندر جاب ہے آپ کی فیلڈ کی،
میں تو یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ پاکستان کے اندر رہ کر، اپنے گھر کے اندر رہ کر، اپنے ملک میں رہ کر جاب کریں۔ اگر کوئی مجبوری ہے یا وہاں اچھی جاب ہے تو اس کے لیے آپ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ 500 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا سے اچھا کوئی سبب آپ کے لیے وہاں پر بنا دیں۔ اگلا سوال یہ سامیہ دلبر نے پوچھا ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے یاسمین طاہرہ۔ یہ لکھتی ہے کہ میں نے کیپٹن کی جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، تو اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیں تاکہ یہ جاب مجھے مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ، جو کیپٹن کی جاب کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ ایک تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، فجر اور عشاء کے بعد سورہ یاسین کا ورد شروع کریں آپ مستقل، اور اس کے علاوہ یہ کریں کہ سورۃ 3 101 مرتبہ 21 دن تک پڑھیں۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو پھر 41 دن تک، جب تک نہ ہو تو روزانہ سورۃ 3 101 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی جاب کے لیے دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ جی شاہ صاحب، اگلا مسئلہ عمار مغل نے پوچھا ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے حفیظہ بی بی۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں سعودی عرب گیا تھا، وہاں پہ میں نے اپنا کاروبار شروع کیا جو کہ بڑا اچھا چل رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں جب شادی کے لیے واپس آیا اور تو میرا سارا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ نقصان کی وجہ سے مجھے گاڑی بیچنا پڑی۔ اب پاکستان واپس آ گیا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کدھر جاؤں۔ یورپ جانا چاہتا ہوں، مہربانی فرما کر میری رہنمائی کریں کہ میں کیا کروں اور کوئی وظیفہ بتلائیں تاکہ یہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی، یہ تو ہم نہیں بتا سکتے آپ نے کیا کرنا ہے، وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں یا جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا وہاں پر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ بہتر جانتے ہیں کون سا کام ہوگا۔ وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ وہ وظیفہ پڑھیں۔ ایک تو 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یا مغنیو 1400 مرتبہ پڑھیں، اور یا وہابو 101 مرتبہ، اور سورہ مزمل 11 مرتبہ۔ یہ روزانہ آپ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو جلد سے جلد اچھے نتائج ملیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ ناظرین، سوالات تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا رشتہ دار عزیز کسی روحانی مسئلے کا یا جسمانی مسئلے کا شکار ہے تو آپ ہمارا ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس پر اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا یہ مسئلہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور اس کا حل آپ کو بتلائیں گے۔ اگلی نشست تک کے لیے اپنے میزبان حافظ لیاقت علی اوان کو اور اپنے مہمان خصوصی جناب سید مزمل حسین نقشبندی صاحب کو اجازت دیجیے۔ تب تک ہمیں اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس